الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، قابل صد احترام نواب شاہ کی غیرت مند صحابہ کرام کے سپاہیوں، اہل بیت کے پروانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل آفتاب نبوت و عظمت اہل بیت کے عنوان سے معنون، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ بالخصوص چودھری مبشر آرائی صاحب، چیئرمین کالونی کاکے پوٹرا، اور محترم جناب راؤ ریحان الرحمان صاحب اور حافظ سفیان الرحمان صاحب اور حضرت مولانا علی حیدر شاہ صاحب اور ان کی جتنی بھی ٹیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو صرف قبولیت سے نوازے۔
ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ جو باپردہ میری مائیں اور میری بہنیں اس پروگرام کو سماعت فرما رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بغیر کسی تمہید کے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اکثر کر کے غربت رہا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے گھر میں اکثر کر کے غربت رہا کرتی تھی۔ کبھی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کبھی کس چیز کی کمی ہے، کبھی کس چیز کی کمی ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ آپ علیہ السلام کے گھر میں جو غربت تھی یہ اختیاری غربت تھی۔ اختیاری غربت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، لیکن آپ علیہ السلام نے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب آپ علیہ السلام کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام کے گھر میں اکثر کر کے غربت رہا کرتی تھی۔ حالات جیسے آگے بڑھے اور جنگیں ہوئی اور فتوحات ہوئی، مال غنیمت آیا، آپ علیہ السلام نے وہ مال غنیمت صحابہ کرام میں تقسیم فرمایا۔ جو صحابہ غریب تھے وہ بھی خوشحال ہو گئے۔ این اسی وقت ازواج مطہرات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ علیہ السلام سے ایک چھوٹا سا مطالبہ کیا، اور وہ مطالبہ ناجائز بھی نہیں تھا، جواز کی حدود میں تھا۔ وہ مطالبہ یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو تھی ہی غربت، اس وقت ہم نے بھی کچھ نہیں کہا، اب حالات بہتر ہو چکے ہیں، اگر آپ ہمارے خرچے کو تھوڑا بڑھا دیجیے۔ یہ مطالبہ ناجائز بھی نہیں تھا، جواز کی حدود میں تھا، اور بیوی اپنے خاوند سے مطالبہ کر سکتی ہے۔ ازواج مطہرات نے چھوٹا سا یہ مطالبہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہنے والیاں اور ان کے دل میں مال کی تھوڑی سی محبت آ گئی، جو کہ ناجائز بھی نہیں تھی، جواز کی حدود میں تھی، لیکن یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن مجید کی ان آیتوں کو نازل فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے محبوب آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کی حیاتی چاہیے، دنیا کا زیب و زینت چاہیے، تو پھر آؤ، میں تمہیں نفع دے کر آزاد کر دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تمہارا راستہ الگ ہوگا اور میرا راستہ الگ ہوگا۔ ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ اگر دنیا چاہیے، دنیا کا مال و متاع چاہیے، تو آؤ مجھ سے نفع لے لو اور علیحدہ ہو جاؤ۔
تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ. اور اگر تمہیں اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے، پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. اب دیکھیں مطالبہ کتنا چھوٹا سا تھا، معمولی سا تھا، اور وعید کتنی سخت آ گئی. قرآن مجید کی جب یہ آیتیں نازل ہوئی، آپ علیہ السلام گھر میں آئے اور سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی جو سب سے زیادہ پیاری بیوی تھی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو بلایا. حضرت عائشہ حاضر ہوئی. آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ میں تجھ سے ایک بات پوچھوں گا، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، سوچ سمجھ کر جواب دینا اور اپنے ابا ابو بکر سے مشورہ کر کے پھر جواب دینا. حضرت عائشہ چونکہ حضور علیہ السلام کی پیاری بیوی تھی، جہاں پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہاں بے تکلفی بھی ہوتی ہے. حضرت عائشہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ جلدی نہ کرنا، سوچ سمجھ کر جواب دینا، اپنے ابا ابو بکر سے مشورہ کر کے پھر جواب دینا. حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ پوچھیں تو صحیح. آپ علیہ السلام پکا کر رہے ہیں، بار بار تاکید کر رہے ہیں کہ جلدی نہ کرنا، سوچ سمجھ کر جواب دینا. حضرت عائشہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ پوچھیں تو صحیح. آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کی ان آیتوں کی تلاوت کر دی. ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. آپ علیہ السلام نے قرآن مجید کی ان آیتوں کی تلاوت کر دی کہ اگر تم دنیا کی حیاتی کو چاہتی ہو، دنیا کے زیب و زینت کو چاہتی ہو، تو پھر آؤ میں تمہیں نفع دے کر آزاد کر دیتا ہوں. تمہارا راستہ الگ ہوگا، میرا راستہ الگ ہوگا. اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، پھر تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا. یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ. جیسے ہی حضور علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھ کر بس کی، حضرت عائشہ نے بغیر کسی دیر کے فوراً جواب دیتے ہوئے عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول یہ بات کوئی سوچنے سمجھنے کی ہے، یہ بات کوئی مشورے لینے کی ہے. ہمیں دنیا نہیں چاہیے، اللہ کا حبیب چاہیے. دنیا نہیں چاہیے، اللہ کا حبیب چاہیے. جس طرح حضرت عائشہ نے جواب دیا، تمام ازواج مطہرات نے یک زبان ہو کر یہی جواب دیا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، اللہ کا حبیب چاہیے. اب دیکھیں قرآن مجید میں ازواج مطہرات کا امتحان لیا گیا. اللہ نے امتحان لیا، ایک طرف دنیا کو رکھ دیا اور ایک طرف اللہ نے اپنے محبوب کو رکھ دیا. ازواج مطہرات نے گویا کہ دنیا پہ لات مار دی اور محمد عربی کی مائیت کو ترجیح دے دی. قرآن مجید کی یہ آیت وہ آیت ہے کہ ازواج مطہرات پر دنیا کی لالچ کے ہونے والے جتنے بھی اعتراضات ہیں، قرآن کی اس آیت نے ایک جھٹکے میں ختم کر دیے. اگر وہ دنیا کو چاہتی تو اللہ کے نبی کو حکم تھا کہ انہیں طلاق دے دینا. آپ علیہ السلام نے کسی ایک بیوی کو بھی طلاق نہ دے کر بتا دیا کہ ان میں سے کوئی دنیا کو چاہنے والی. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیں یہاں پر کچھ باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے نفرت تھی. آپ علیہ السلام کو دنیا سے کیا تھی؟ آواز آنی چاہیے بھائی. جو سندھی ہیں وہ بھی تو سمجھ تو رہے ہوں گے نا اردو.
آواز آنی چاہیے کہ آپ علیہ السلام کو دنیا سے نفرت تھی، تبھی تو اللہ نے جو دیا آپ علیہ السلام نے وہ سب اللہ کی راہ میں دے دیا، گھر میں کچھ بھی نہیں بچایا۔ تو آپ علیہ السلام کو دنیا سے نفرت تھی، اور اگر ازواج مطہرات نے تھوڑا سا مطالبہ کیا بھی صحیح، تو اللہ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے ازواج مطہرات کو دنیا سے دور رکھا۔ جس نبی نے اپنی ازواج کو دنیا سے دور رکھا ہو اور خود بھی دنیا سے نفرت رکھی ہو، اس پیغمبر کے لیے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اپنی بیویوں کو سو دنیا سے دور رکھا لیکن اپنی بیٹی کے لیے بڑی جائیداد وقف کر کے گئے باغ فدق کے نام سے، یہ پیغمبر پر دنیا پرستی کا الزام عائد ہوگا، جو کہ اہل سنت نبی پر یہ الزام کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ جھوٹ ہے، من گھڑت ہے۔ جو نبی اپنی ازواج کے تھوڑے سے مطالبے پر اللہ کی تائید کے ساتھ، اللہ کی تعلیم کے ساتھ اپنی بیویوں کو دنیا سے دور رکھیں، وہ اپنی بیٹی کے لیے بڑی جائیداد وقف کر کے دے سکتے ہیں؟ یہ بات بالکل غلط ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا پرستی کا الزام ہے کہ کیونکہ اپنی بیویوں کو اسی لیے دنیا سے دور رکھا کیونکہ وہ پرائی جائی تھی اور اپنی بیٹی کے لیے بڑی جائیداد وقف کر کے گئے۔ یہ سارا یہودیوں کا چلایا ہوا ڈونگ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے چلیے، اور یہاں ایک بات اور بھی ثابت ہوئی، آپ علیہ السلام کی بیویاں ہیں، نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، اور دل میں مال کی تھوڑی سی محبت آئی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ چلنے نہیں دیتا۔ دنیا میں دل میں مال کی تھوڑی سی محبت آ گئی، اللہ تعالیٰ ان نبی کی بیویوں کو نبی کے ساتھ چلنے نہیں دیتا، روک دیتا ہے، یا دل سے دنیا کی محبت کو نکال دو، اگر نہیں تو پھر میرے محبوب کو دل سے نکال دو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دل میں دنیا کی لالچ بھی ہو اور میرے محبوب کے ساتھ بھی چلو، رب چلنے نہیں دیتا۔ فوراً قرآن کی آیتیں آ جاتی ہیں، یا دنیا کو دل سے نکالو، اگر نہیں تو میرے محبوب کو چھوڑ دو۔ دل میں دنیا کی لالچ بھی ہو اور میرے محبوب کے ساتھ بھی چلو، رب چلنے نہیں دیتا۔ اور لیکن اللہ نے جن کو اپنے محبوب کے ساتھ چلایا ہے، اور ایسا چلایا ہے کہ مکے میں بھی حضور کے ساتھ، مدینے میں بھی حضور کے ساتھ، بدر میں بھی ساتھ، احد میں بھی ساتھ، تبوک میں بھی ساتھ، احزاب میں بھی ساتھ، اور عرفات میں بھی ساتھ، مینا میں بھی ساتھ، ہجرت میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ۔ اور اللہ نے جن کو اپنے حبیب کے ساتھ ایسا چلایا ہے، اس وقت سے جو چلے ہیں آج تک پیغمبر کے ساتھ ہیں، ان کے دلوں میں دنیا کی لالچ ہو سکتی ہے؟ اگر بیویاں ہیں، انہوں نے چھوٹا سا مطالبہ کیا، اللہ نے خبردار کر کے جدا کر دیا، یا دل سے دنیا کی محبت کو نکال دو یا میرے حبیب کو نکال دو، تو پتہ چلا کہ جن کے دل میں مال کی محبت ہو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حبیب کے ساتھ چلنے نہیں دیتا، لیکن جن کو اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ چلایا ہے، ایسا چلایا ہے، بدر میں بھی ساتھ ہیں، احد میں بھی ساتھ ہیں، تبوک میں بھی ساتھ ہیں، مکے میں بھی ساتھ ہیں، مدینے میں بھی ساتھ ہیں، سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں، ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں، مزار میں بھی ساتھ ہیں، قرآن میں بھی ساتھ ہیں، اس وقت سے جو ساتھ ہیں آج تک ساتھ ہیں۔ پتہ چلا ان کے دلوں میں دنیا کی لالچ نہیں تھی، مال کی لالچ نہیں تھی، حکومت کی لالچ نہیں تھی، اقتدار کی لالچ نہیں تھی، ان کے دلوں میں اگر محبت تھی یا اللہ کی تھی یا رسول اللہ کی تھی۔ اور یہ کون تھے؟ صحابہ۔
ہونی چاہیے. سارے نہیں ماننے والے, سارے نہیں ماننے والے. ہاتھ بلند کر کے آج نواب صاحب والوں کو پتہ چلے کہ صحابہ اہل بیت کے پروانے یہاں پہنچ چکے ہیں. بتائیے ذرا جرت اور غیرت کے ساتھ گرج کر بتائیے یہ کون تھے؟ کون تھے؟ عرض کر رہا تھا ازواج مطہرات کو 2 فضیلتیں ملی. کتنی؟ 2 فضیلتیں ملی. ایک دنیا سے کٹ جانا, دنیا کو چھوڑ دیا نا, مطالبے کو چھوڑ دیا. ازواج مطہرات کو 2 فضیلتیں ملی. ایک دنیا سے کٹ جانا اور دوسرا اللہ کے محبوب کے ساتھ رہنا. جب 2 فضیلتیں ازواج مطہرات کو مل گئی, نبی کی بیویوں کو 2 فضیلتیں مل گئی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی, او نبی کی بیویوں. کیا مقام ہے نبی کی بیویوں کا. آج اگر ہمیں کوئی بڑا آدمی فون کرے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارا حضرت کو نام آتا ہے, ہمارا نمبر حضرت کے پاس ہے, حضرت مجھے جانتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. اگر اللہ والا کوئی بڑا آدمی, کوئی بڑا مفتی مولوی ہمیں کال کرتا ہے, ہم عزت محسوس کرتے ہیں. ان کی عزتوں کے کیا کہنے جن کو اللہ پکار کے کہتا ہے یا نساء النبی, اور نبی کی بیویوں. کتنا لطف آتا ہوگا نبی کی بیویوں کو جب یہ قرآن کی آیتیں پڑھتی ہو. یا نساء النبی, اور نبی کی بیویوں. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ صرف مرد ہی کمال تک پہنچتے ہیں. نا, اگر عورتیں بھی چل پڑے اور ازواج مطہرات کی اتباع میں چل پڑے تو ان کے بھی کمالات اتنے بڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے باتیں کی ہیں, نبی کی بیویوں سے خطاب کیا ہے یا نساء النبی, او نبی کی بیویوں. لستن کاحد من النساء, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. کیا مطلب؟ تمہاری شان بہت اونچی ہے. بھئی حضور کے ساتھ رہنے والیاں ہیں, ان کی نسبت تو ضرور ہوگی نا. نبی کی نسبت آ گئی تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. نبی کی بیویوں کی شان اونچی ہے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا او نبی کی بیویوں, اگر تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو تو بوقت ضرورت پردے کے پیچھے اگر غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اپنی گفتگو میں نرمی پیدا نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں مرض ہو اور وہ لالچ کر کے بیٹھے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, سیدھی سیدھی بات کرو. اب یہ خطاب تو حضور علیہ السلام کی بیویوں کو ہے, لیکن تعلیم امت کی تمام عورتوں کو ہے. تعلیم امت کی تمام عورتوں کو ہے کہ عورت کا پردہ تو ہے ہی, لیکن عورت کے آواز کا جو لہجہ ہے اس لہجے کا بھی پردہ ہے. قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, سیدھی سیدھی بات کرو, کام کی بات کرو اور اپنی گفتگو میں نرمی پیدا نہ کرو. پتہ چلا کہ عورت کے وجود کا تو پردہ ہے ہی, لیکن عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے, اس کے لہجے کا بھی پردہ ہے. اگر پردے کے پیچھے بوقت ضرورت کسی غیر محرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی گفتگو میں بھی نرمی پیدا نہ کرنا کہ سننے والے کے دل میں کچھ لالچ آ جائے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, سیدھی سیدھی بات کرو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, او نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, او نبی کی بیویوں جس طرح دور جہالت میں عورتیں بن سور کر باہر نکلا کرتی تھی اس طرح تم نہ نکلنا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, او نبی کی بیویوں نماز قائم کرو. اب دیکھیں نبی کی بیویاں ہیں, پھر بھی انہیں حکم ہے کہ نماز قائم کرو.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس میں نبی کی بیوی ہوں تو اب بس نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس طرح آج مولویوں کی بیویاں سمجھتی ہیں بس ہم مولویوں کی بیویاں ہیں اور اس کے نکاح میں ہیں تو ہم جنتی ہیں۔ نانا، جو نبی کی بیوی ہے اس کے لیے بھی حکم ہے وہ اقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اگر تم نبی کی بیویاں ہو اور نماز قائم نہیں کرتی تو حساب تمہیں بھی دینا پڑے گا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نبی کی بیویوں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما، توجہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور نبی کی بیویوں یہ سارے حکم اللہ نے تمہیں اسی لیے دیے ہیں تاکہ تم سے ناپاکی کو دور رکھے۔ او اہل بیت، قرآن نے اہل بیت کن کو کہا؟ بولو بھائی، نبی کی بیویوں کو۔ یہ جو ساری میں نے تمہید بیان کی ہے نا، یہ صرف اس آیت کو سمجھانے کے لیے۔ یہ جب بھی آیت پڑھتے ہیں نا شروع سے نہیں پڑھتے، وہ یہیں سے پڑھتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہاں سے پڑھتے ہیں، شروع سے نہیں پڑھتے۔ آپ 22واں پارہ کھولیں، پہلا پیج ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ آیت یہاں سے شروع نہیں ہو رہی، انما یرید اللہ سے شروع نہیں ہو رہی، آیت اوپر سے شروع ہو رہی ہے۔ یا نساء النبی، یہ آیت کے 2 حصے چھوڑ کر کے تیسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ وہ چھوڑتے اسی لیے ہیں اگر وہ آیت کا پورا حصہ پڑھیں اور سب کو سنائیں تو چوری پکڑی جاتی ہے کہ اللہ نے جن کو اہل بیت کہا ہے وہ نبی کی بیویاں ہیں۔ وہ کون ہے؟ یا نساء النبی، اور نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو اللہ نے جن کو اہل بیت کہا وہ کون ہے؟ آواز آنی چاہیے، آواز آنی چاہیے۔ نبی کی بیویاں، اللہ نے جن کو اہل بیت کہا وہ کون ہے؟ حضور علیہ السلام کی بیویوں کو قرآن نے اہل بیت کہا کیونکہ سارے سیغے مؤنث کے ہیں اور ازواج مطہرات کے ساتھ خطاب چلا آ رہا ہے، اور ماں قبل اور ماں بعد اس آیت کا سیاق اور سباق مؤنث کے صیغوں سے بھرپور ہے۔ یہ سیاق اور سباق واضح کر رہا ہے کہ قرآن نے جن کو اہل بیت کہا وہ نبی کی بیویاں ہیں۔ پیغمبر کی ایک ایک بیوی اہل بیت ہے۔ حضرت خدیجہ اہل بیت ہے، حضرت میمونہ اہل بیت ہے، حضرت ام سلمہ اہل بیت ہے، حضرت میمونہ اہل بیت ہے، حضرت حفصہ اہل بیت ہے، حضرت عائشہ اہل بیت ہے۔ پیغمبر کی ایک ایک بیوی اہل بیت ہے۔ جو پیغمبر کی بیویوں پہ بھونکتا ہے وہ اہل بیت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ قرآن نے جن کو اہل بیت کہا وہ پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ اور جب یہ آیتیں نازل ہوئی آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا۔ علی والے زور سے سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ سارے نہیں بابا، سارے نہیں، جو علی والے ہیں وہ زور سے سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ اور زور سے سبحان اللہ۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت حسین کو بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کو بلا کر ان کے اوپر چادر ڈال کے حضور نے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت 2 قسم کے ہیں، ایک وہ اہل بیت جن کو قرآن نے اہل بیت کہا، دوسرے وہ اہل بیت جن کو پیغمبر کے فرمان نے اہل بیت کہا۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، محمد کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ جن کو قرآن نے اہل بیت کہا وہ نبی کی بیوی آئی۔
اور جن کو حضور علیہ السلام نے دعا مانگ کر اہل بیت میں شامل کروایا وہ حضرت علی اولاد سمیت ہیں۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حضور کے فرمان کو بھی، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضور کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے اس میں آپ ذرا غور کریں گے، وہاں لکھا ہوا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور نبی کی بیویوں رہو تم اپنے گھروں میں، رہو تم اپنے گھروں میں۔ یہ گھر کن کے ہیں؟ تمہارے اپنے۔ قرآن تو یہی بتا رہے نا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور نبی کی بیویوں رہو تم اپنے گھروں میں۔ یہ گھر کن کے ہیں؟ یہ تمہارے اپنے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ بیٹھ تو اپنی کار میں، بیٹھ تو اپنی کار میں، جب یہ بات پکی ہو جائے کہ کار تیری اپنی ہے تو یہ از خود پکی ہو جائے گی نا کہ تو کار والا ہے، نہیں ہے یہ بات؟ جب یہ بات پکی ہو گئی کہ کار تیری اپنی ہے تو یہ از خود پکی ہو جائے گی نا کہ تو کار والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور نبی کی بیویوں رہو تم اپنے گھروں میں۔ جب یہ بات پکی ہو گئی کہ گھر تمہارے اپنے ہیں تو یہ از خود پکی ہو جائے گی کہ تم گھر والیاں ہو، اور گھر والیوں کو عربی میں اہل بیت ہی تو کہتے ہیں۔ گھر والیوں کو عربی میں اہل بیت ہی تو کہتے ہیں۔ آگے چلیے، لفظ اہل بیت پہ ذرا غور کیجئے، لفظ اہل بیت پہ۔ بھائی اہل محلہ کیا مطلب؟ تھک گئے ہو؟ تھک گئے ہو یا سندھی ہو؟ سندھی ہو یا تھک گئے ہو؟ نہیں تھکے، نہیں تھکے، نہیں تھکے نا؟ آواز سمجھ آ رہی ہے؟ آواز آ کیوں نہیں رہی آپ کی؟ میں اکیلے کی آواز کتنی اونچی ہے آپ سے، اتنے مل کر بھی آواز آپ کی نہیں نکل رہی۔ اہل محلہ کیا مطلب؟ محلے والے۔ اہل مکہ کیا مطلب؟ مکہ والے۔ اہل مدینہ کیا مطلب؟ مدینہ والے۔ اہل بیت کیا مطلب؟ گھر والے۔ اہل محلہ کیا مطلب؟ محلے والے۔ آج میں بھی آپ کے محلے میں آیا ہوں، مجھے آپ اہل محلہ میں شمار کرو گے؟ ہاں بھائی کرو گے؟ نہیں، کیوں کہ اہل محلہ ان کو کہا جائے گا جو محلے میں عارضی نہیں ہمیشہ رہتے ہیں۔ اہل مکہ ان کو کہا جائے گا جو مکہ میں عارضی نہیں ہمیشہ رہتے ہوں۔ اہل مدینہ ان کو کہا جائے گا جو مدینے میں عارضی نہیں ہمیشہ رہتے ہوں۔ تو اہل بیت ان کو کہا جائے گا جو گھر میں عارضی نہیں ہمیشہ رہتے ہیں۔ لفظ اہل بیت پہ بات کرو۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ گھر میں رہنے والے کون کون ہیں۔ گھر میں بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی ہے۔ بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے اور بیوی بھی ہے۔ بیٹی آگے چل کر اپنا کوئی اور گھر بسائے گی، اس گھر میں ہمیشہ رہنے والی، یہ لفظ اہل بیت پہ بات کرو، اس گھر میں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ بیٹا بڑا ہوگا، اس کی شادی کروائی جائے گی، الگ اس کے لیے گھر بنوایا جائے گا، وہ اس گھر میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ لیکن جو بیوی ہے وہ گھر میں ہمیشہ رہنے والی، وہ گھر میں۔ ایک نے کہا مولوی صاحب بیوی بھی تو گھر سے نکل سکتی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا خاوند اس کو طلاق دے دے گھر سے نکل جائے گی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ یہاں بند کر دیا ہے، لا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بهن من ازواج۔ اے میرے
میرے محبوب یہ جو تیری بیویاں ہیں ان کے علاوہ کوئی اور عورت اپنے نکاح میں لانا چاہے اب تیرے لیے حلال نہیں ہے، وَلَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ کوئی اور عورت نکاح میں لانا چاہے یہ تبدیل کرنے کے بھی اب تجھے اجازت نہیں۔ یہ جو تیری بیویاں ہیں پکی پکی دنیا میں بھی یہی تیری بیویاں، جنت میں بھی یہی تیری۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لفظ اہل بیت میں اول درجہ بیوی کا ہے، لیکن ہم حضور کی بیٹیوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں حضور کی دعا کی وجہ سے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، دیکھو جی علماء اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، یہ جو جمع مذکر مخاطب کا ضمیر ہے کم، اس کا مصداق تو عورتیں تو ہو نہیں سکتی، اس کا مصداق تو مرد ہوتے ہیں، اس سے نبی کی بیویاں مراد کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے کہا جواب سے پہلے میں تمثیل دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو فرشتوں نے خوشخبری دی کہ اب بڑھاپے میں تجھے بچہ پیدا ہوگا، تو وہ تعجب کرنے لگی، قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، کہنے لگی ہائے اب جنوں گی، میں بوڑھی ہو چکی، میرا خاوند بوڑھا ہو چکا، بغیر موسم کے پھل آئے گا۔ تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، یہ قوم ہے نا مراد حضرت ابراہیم کی بیوی بھی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، دور سے آگ نظر آئی تو کیا کہا اپنی بیوی سے؟ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم، کہا کہ تو یہاں ٹھہرو، تو یہاں ٹھہر، میں آگ لے کر آتا ہوں تمہارے پاس، آتی کم۔ اب دیکھیں یہاں کم بھی ہے مراد حضرت موسیٰ کی بیوی بھی ہے، وہاں کم بھی ہے مراد حضرت ابراہیم کی بیوی بھی ہے، تو اس آیت میں کم بھی ہے مراد نبی کی بیویاں بھی ہیں۔ یہ میں نے تمثیل دی ہے، تمثیل جواب نہیں دیا، جواب اب سماعت فرمائیں۔ یہ کم یہاں آیا کیوں؟ یہ تو میں نے جواب دیا کہ وہاں بھی کم آیا ہے، وہاں بھی آیا ہے، وہاں بھی آیا ہے، لیکن اب بتا رہا ہوں یہ کم یہاں آیا کیوں، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کا اعتبار عربی میں لفظ کا اعتبار الگ ہوتا ہے، معنی اور مصداق کا اعتبار الگ ہوتا ہے، جس طرح قرآن کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب اس میں یقولو سے پہلے جو من ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یقولو سے پہلے جو من ہے، من یہ لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے اور معنی کے اعتبار سے جمع ہے۔ لفظ کی رعایت کرتے ہوئے یقولو واحد کا صیغہ لایا گیا، اور معنی کی رعایت کرتے ہوئے وما ہم بمؤمنین جمع کا ضمیر لایا گیا۔ تو عربی میں ایسا ہوتا ہے لفظ کا اعتبار الگ ہوتا ہے، مصداق کا اعتبار الگ ہوتا ہے۔ لفظ اہل بیت لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے، اگرچہ مصداق کے اعتبار سے مؤنث ہے، تو قرآن میں انکم جو آیا ہے یہ لفظ اہل بیت کی رعایت کرتے ہوئے آیا ہے، وگرنہ اس کا مصداق مؤنث ہے جو کہ پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب کوئی حضرت عائشہ کو برا بھلا کہہ کر اہل بیت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ بولو، نبی کی بیویوں پہ تبرہ کر کے کوئی اہل بیت کا حقدار ہو سکتا ہے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں اہل بیت ہے کون، جو اہل بیت کو پہچانتے نہیں وہ مانتے خاک ہوں گے۔ ہم اہل بیت کے بھی نوکر ہیں، صحابہ کے بھی نوکر ہیں، جو اہل بیت کو نہیں مانتا میں اسے مسلمان۔ اور نواب صاحب کے اس شہر میں کھلے آسمان کے نیچے ایک فارمولہ بتا رہا ہوں، اور آخری فارمولہ بتا رہا ہوں۔ وہ فارمولہ یہ ہے، اگر تمہیں کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے، چاہیے نہیں چاہیے؟ جن کو چاہیے ہاتھ بلند کریں، ایکو ساؤنڈ والے کے علاوہ۔ جن کو کامیابی چاہیے، اگر تمہیں کامیابی چاہیے، اگر تمہیں کامرانی چاہیے، اگر
تمہیں جنت چاہیے تو حضرت علی کے تابعدار ہو جاؤ، سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ حضرت ابو بکر کی تابعداری بھی جنت میں لے کر جائے گی، حضرت عمر کی تابعداری بھی جنت میں لے کر جائے گی، حضرت عثمان کی تابعداری بھی جنت میں لے کر جائے گی، حضرت علی کی تابعداری بھی جنت میں لے کر جائے گی۔ پیغمبر کا ایک ایک صحابی نجوم ہدایت میں سے ایک نجم ہے۔ آج میں علل اعلان کہتا ہوں، تمہیں کامیابی چاہیے، کامیابی چاہیے، علی کی تابعداری کو چھوڑنا نہیں، سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ علی کی تابعداری کرو گے، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، حضرت علی کی تابعداری کرو گے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ علی اور حق جدا جدا نہیں ہو سکتے، جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے، جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ علی کو چھوڑنا نہیں، علی کے نقش قدم پر چلنا تمہارا کام ہے، تمہیں جنت میں ڈالنا میرے رب کا کام ہے۔ لوگ حرکتیں کریں گے، سازشیں کریں گے، تمہیں علی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے علی کا راستہ چھوڑنا۔ ایک طبقہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہتا ہے، حضرت ابو بکر پر الزام لگاتا ہے، اعتراضات کرتا ہے، حضرت ابو بکر پر تبرہ بازی کرتا ہے، لیکن اسی ابو بکر کے ہاتھ پر حضرت علی بیعت کر رہے، 2.5 سال پیچھے نماز پڑھ رہے، اپنے بیٹے پر نام ابو بکر رکھ رہے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیں، ہم اس طبقے کی مانیں یا علی کی مانیں؟ آواز آنی چاہیے۔ اب کنڈے والا نہ قرآن والا ہے دری گلا ہے، سلفی والا نہ سنت والا ہے دری، اب کینجی تابعداری؟ آپ بتائیں، ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی؟ علی کی تابعداری کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک طبقہ حضرت عمر پر تبرہ بازی کرتا ہے، حضرت عمر پر اعتراضات کرتا ہے، تم سب اسے جانتے ہو، لیکن اسی عمر کے ہاتھ پر حضرت علی بیعت کر رہے، اسی عمر کے پیچھے حضرت علی 10 سال نماز پڑھ رہے، اسی عمر کا نام اپنے بیٹے پر رکھ رہے ہیں، اور اپنی بیٹی ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو نکاح میں دے رہے ہیں۔ ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی؟ آواز نہیں آ رہی، تھک گئے ہو، ڈر رہے ہو، پریشان ہو گئے ہو؟ آخر تک آواز آنی چاہیے، ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی؟ حضرت علی کی تابعداری کو چھوڑنا، حضرت علی کی پیروی کو چھوڑنا۔ ایک طبقہ ہے وہ حضرت عثمان پر اعتراضات کرتا ہے، لیکن اسی عثمان کے ہاتھ پر حضرت علی بیعت کر رہے ہیں، اپنے بیٹے پر نام عثمان رکھ رہے ہیں، اور حضرت علی 12.5 سال اس عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور جب حضرت عثمان پر مشکل گھڑی آئی تو اپنے بچوں کو عثمان کے دروازے پر پہرے دار بنا رہے ہیں۔ ہم اس طبقے کی مانیں یا حضرت علی کی؟ علی کی تابعداری کو چھوڑنا، علی کی تابعداری کو چھوڑنا نہیں ہے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں پر نام رکھے ہیں، بیٹا علی کا ہے نام ابو بکر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عمر ہے، بیٹا علی کا ہے نام عثمان ہے، زوجہ علی کی ہے، بیٹی علی کی ہے، زوجہ عمر کی ہے۔ یہ محبت ہے یا نہیں؟ ہم تو علی والے، ہم تو یہ پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے کہ نا جی نا، حضرت علی نے اپنے بیٹوں پر ابو بکر عمر عثمان نام رکھے ہی نہیں ہیں، پہلے یہ مانتے ہی نہیں تھے۔ ان کو کیا پتا کہ نیٹ کا زمانہ بھی آ رہا ہے، ان کو کیا پتا کہ نیٹ کا زمانہ بھی۔
دو چار بٹن لگانے سے کتابیں کھل گئی ہیں. تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے بیٹا علی کا نام ابو بکر، بیٹا علی کا نام عمر، بیٹا علی کا نام عثمان. اب انہوں نے جب دیکھا کہ اب انکار کا تو کوئی راستہ ہی نہیں، تب کہنے لگے ہاں علی نے اپنے بیٹوں پہ نام رکھے تھے لیکن انہوں نے رنگ بدلا. انہوں نے کہا دیکھو جی عرب میں ابو بکر صرف یہ ایک تھوڑی تھے، عرب میں ابو بکر اور بھی بہت سارے تھے. عرب میں عمر صرف یہ ایک تھوڑی تھے، عرب میں عمر اور بھی بہت سارے تھے. عرب میں عثمان صرف یہ ایک تھوڑی تھے، عرب میں عثمان اور بھی بہت سارے تھے. علی نے اپنے بیٹوں پر ضرور نام رکھے لیکن خلفاء کی نیت کر کے تھوڑی، وہ دوسرے لوگوں کی نیت کر کے رکھے. میں مسئلہ تو حل ہو گیا نا. تم بھی اپنے بیٹوں پہ نام رکھو، ایک پر ابو بکر، ایک پر عمر، ایک پر عثمان. نیت وہی کر لینا جو علی نے کی تھی، نیت وہی کر لینا جو علی نے کی تھی. اس لیے ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. جو صحابہ کو مانے اور اہل بیت کو نہ مانے اپنا ایمان مکمل کر سکتا نہیں ہے، اور جو اہل بیت کو مانے اور صحابہ کو نہ مانے وہ بھی اپنا ایمان مکمل کر سکتا نہیں ہے. اس لیے تمام ساتھی صحابہ کا دفاع کرو گے، دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے تو جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ آواز آنی چاہیے. جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے نماز سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی عہد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی مینا میں تو ساتھ کون؟ نبی مکے میں تو ساتھ کون؟ نبی مدینے میں تو ساتھ کون؟ تو مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابعدار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابعدار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا.